السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج جو دو تین روز سے جس موضوع پر میں گفتگو کر رہا ہوں، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعدد ازدواج پر، آج میں اس گفتگو کو بس سمیٹ دوں گا۔ ویسے تو تفصیل بہت ہے جو بیان کی جائے، لیکن ظاہر ہے کہ وقت محدود ہے، اور لوگوں میں اتنی سکت بھی نہیں ہوتی کہ لمبے لمبے مضامین جو ہیں وہ سنیں اور کریں، ضرورت بھی نہیں۔ اس لیے ایک چھوٹی سی ایک سمری آپ کی خدمت میں پیش کر دوں، وہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ جو ہیں وہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر سے 15 سال بڑی ہیں، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا تو آپ کی عمر 25 سال ہے، اور یہ 40 سال کی ہیں۔ تو سب سے پہلا نکاح جو ہے، آپ کچھ بھی نہ کہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر داغ دھبے لگانے والے، کوشش کرنے والے اور بے ادبی اور گستاخی کرنے والے لوگوں کے جواب میں کچھ بھی نہ کہیں۔ ان کے تمام الزامات کا جواب صرف ایک اسی بات میں ہے کہ عمر کے اس تفاوت کے باوجود آپ نے ایک اپنی بڑی خاتون سے، اپنی عمر سے، اور وہ بیوہ بھی ہیں، یہ تمام باتوں کا جواب ہے، لیکن ہٹ دھرمی کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کہیں جی میں تو نہیں مانتا، میں یہ بھی نہیں مانتا، میں وہ بھی، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ اس کا جواب تو قرآن کریم نے بتا دیا ہے۔ فرمایا کہ جب جاہل لوگوں سے مخاطب ہوں اور ان کی کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اب چھوڑے ان کا پیچھا۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اچھا بھائی، تم جانو، تمہارا کام جانے، مت سمجھو، ہمارا کچھ نہیں جاتا، مت سمجھو۔ اصل جواب تو یہ ہے، لیکن اللہ نے جو مقام جس کے لیے رکھا ہے وہ اس کے لیے رکھا ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو
بھی جو مقام عطا فرمایا وہ سبحان اللہ ہو. اور یہی وہ خاتون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اعتکاف فرماتے ہیں، تشریف لے جاتے ہیں، یہ کھانا لے کے جاتی ہیں. جبریل امین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہے اور کہتے ہیں یا رسول اللہ، یہ خاتون جو آ رہی ہیں نا، یہ آپ کا کھانا لے کے ہیں، یہ آپ کے پاس اب پہنچ رہی ہیں، جب پہنچ جائیں تو اللہ کی طرف سے اور میری طرف سے ان کو سلام. بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ پہنچی، آپ نے فرمایا خدیجہ، جبریل امین یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے میری طرف سے خدیجہ کو سلام. آپ نے فرمایا کہ دیکھیے تو صحیح ذرا. کہتی ہیں کہ اللہ کے بارے میں کیا کہوں، وہ تو خود سلام ہے، ان کو کیا کہوں. ہاں جبریل کے بارے میں کہتی ہوں کہ ان پر بھی سلام ہو، اور ان پر بھی سلام ہو کہ جن کی وجہ سے مجھ پر سلام اللہ نے اور اس کے رسول. اب یہ مقام معمولی مقام ہے. اللہ اکبر. پھر ہر مشکل میں، اور جبریل امین جب وحی لے کے آئے ہیں، اور پہلی وحی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کے بعد کی جو کیفیت ہے، پہلا اتفاق ہے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے، اس کی کیفیات مختلف قسم کی علماء نے لکھی ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن آپ کے اوپر ایک ہیبت سی تھی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ کون تھا جو آیا تھا؟ یہ کیا پڑھوا کے گیا مجھ؟ آپ اسی کیفیت میں واپس گھر پہنچے. حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پایا منتظر، کہا خیریت کیا ہوا؟ کہا ایسے ہوا ہے ابھی، اور میں نے جبریل امین کو دیکھا ہے. اور وہ کیفیت بیان کی. آپ پسینے سے شرابور ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ ایسا کریں، آپ لیٹیں، آرام کریں. چادر اڑھائی، اور اس کے بعد جب ذرا یہ کیفیت اس میں توقف ہوا، کہا میں تو پہلے ہی عرض کرتی تھی کہ اللہ نے آپ کو اپنے نبی کے لیے چن لیا ہے. میں تو بھائی کے پاس بھی لے جاتی تھی، ورقہ کے پاس، کہ ان کی یہ کیفیت ہے، ان کی یہ کیفیت ہے. وہ یہ کہتے تھے کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. اور آج جو کیفیت آپ بیان کر رہے ہیں، بس مجھے لگتا ہے بس آج آپ کو نبوت مل گئی ہے. اگر آپ ہی ہیں اللہ کے نبی تو بعد میں مجھے اپنی دعاؤں میں بھولیے گا.
کہا نہیں خدیجہ میں تمہیں کیسے بھول سکتا، تم نے بہت مشکل وقت میں میرا ساتھ دیا ہے، بہت تم نے تکلیفیں اٹھائی ہیں، حالانکہ تم تو ایک بڑی مالدار خاتون ہو، تو دنیا کا آرام تمہارے قدموں میں ہے، لیکن تم نے سب چھوڑ چھاڑ کے تم نے میری معیت کو اور میرے ساتھ کو اختیار کیا، اور میرے پاس آ کے تمہیں کیا ملا ہے سوائے تکلیف کے۔ بہرحال یہ مقام حضرت خدیجہ الکبریٰ، میں عرض کر رہا تھا اتنی عمر کے تفاوت کے باوجود یہ شادی 25 سال تک چلی ہے، اور جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ دنیا سے تشریف نہیں لے گئیں اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا۔ دوسرا نکاح حضرت سودا سے ہوا۔ یہ وہ خاتون ہیں جو ہجرت کر کے حبشہ اپنے شوہر کے ساتھ چلی گئیں اور یہ واپس آ رہی ہیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، وہ پہنچی بے سہارا ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں کہ کدھر جائیں کیا کریں۔ خاندان میں جاتی ہیں، وہ مجبور کرتے ہیں کہ پرانے دین پہ آؤ، محمد کے دین کو چھوڑو۔ آپ نے فرمایا نہیں سودا ایسا نہیں ہوگا، تمہیں میں ان ظالموں کے پاس حوالے نہیں کر سکتا، تم اللہ کے اس کے رسول سے اور اس کے دین سے محبت کرتی ہو تو اللہ کا رسول ہی تمہیں پناہ دے گا، آؤ میری پناہ میں۔ آپ نے نکاح پر یہ دوسرا نکاح ہے، ہجرت ہو گئی، اور ہجرت جس وقت ہوئی ہے اس وقت حضرت سودا کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات کچھ تھوڑی بہت میں بتا چکا ہوں آپ کو، لیکن بہرحال نکاح ہوا۔ عمر ان کی اس وقت ہے 6 سال، اور یہ بحث کہ عمر کتنی ہے یہ جو جاہل لوگ ہیں وہ کرتے ہیں کہ یہ عمر چھوٹی، اس سے کیا ہوتا ہے عمر چھوٹی؟ آپ کو شاید یقین نہ آئے لیکن کر لیجئے یقین میری بات کا، میں بہرحال اس حلیے کے ساتھ تو جھوٹ نہیں بول سکتا، مہینہ بھی رمضان کا ہے اور ذکر بھی اللہ کے کلام کا اور قرآن کا ہو رہا ہے، اس کے حبیب کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے خود بنگال میں ڈھاکے میں 18 سال کی عمر کی نانی دیکھی ہے۔ بس میں آپ کو اور کوئی گواہی لا کے تو کھڑی نہیں کر سکتا ہوں آپ کے سامنے، لیکن میں خود گواہ ہوں کہ 18 سال کی عمر کی نانی، آپ کہیں کیسے ہو گیا؟ ایسے ہو گیا کہ 9 سال کی عمر میں لڑکی بالغ ہو گئی، اس کا نکاح ہو گیا، 10ویں سال اس کے یہاں بچہ پیدا ہو گیا، اور پھر 8 سال کی عمر میں وہ لڑکی بالغ ہوئی، اور پھر اس کے ہاں اولاد ہوئی، 18 یا 19 سال کی عمر میں نانی بن گئی۔ عمر کی بحث کیا ہے
کیوں ہے؟ اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ عمر کچھ بھی ہو، ویسے تو اللہ نے اختیار دیا ایک بالغ لڑکی کو کہ تم اپنے نکاح کے بارے میں تمہیں اختیار ہے، لیکن اصل میں تو ولی ہے، بلکہ یہاں تک بھی ہے اگر لڑکی نابالغ ہے اور ولی اگر اس کا نکاح کر دے اور لڑکی ابھی بالغ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد اگر لڑکی یہ کہتی ہے کہ اس نکاح کو جو میرے ولیوں نے کیا تھا میں قبول نہیں کرتی، تو اب پھر وہ اپنی مرضی استعمال کرے، لیکن اگر وہ بالغ ہونے کے بعد اگر کوئی اعتراض نہیں کرتی تو ولی نے جو نکاح کر دیا ہے وہی کنٹینیو کرے گا، بس۔ تو ایک بات تو میں یہ عرض کر دوں، اب رہ نہ جائے، وہ یہ سب کا نکاح جو ہوتا ہے عورتوں کا لڑکیوں کا ان کے ولی اجازت دیتے ہیں تو ہوتا ہے، ان کی ولی کی اجازت سے ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، کل جن کا ذکر ہو رہا ہے حضرت زینب بنت جوش رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ولی کون ہے؟ ان کا ولی اللہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے زوجنا کا، ہم نے نکاح پڑھایا ہے آپ کا، جس کا اللہ ولی، اس کے بعد پھر اسے کسی اور ولی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ولی۔ اس بحث کو کہ عمر کیا تھی کچھ بھی ہو، اصل میں گفتگو یہ ہونی چاہیے کہ جس عمر میں بھی لڑکی کی شادی ہو رہی ہے، بلکہ نکاح اگر ہو رہا ہے بلوغ سے پہلے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر بالغ ہے لڑکی تو پھر عمر اگر 9 سال ہے سو واٹ، لڑکی اگر بالغ ہے اور 9 سال کی عمر میں اگر وہ بالغ ہو گئی ہے تو بحث ختم ہو جاتی ہے ساری۔ اسلام میں عمر مقرر نہیں کی گئی ہے کہ تم نکاح لڑکی کا کس عمر میں کرو، لڑکے کا کس عمر میں کرو، اس کے لیے جو عمر رکھی گئی وہ بلوغ کی رکھی گئی، جب لڑکا بالغ ہو، جب لڑکی بالغ ہو۔ حضرت سودا سے نکاح ہو گیا ہجرت سے پہلے، پھر حضرت عائشہ سے بھی ہوا ہے، اور تشریف لے آئے مدینہ منورہ، اور مدینے میں تقریباً 3 سال گزرے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصت بھی ہو گئی ہے، آپ تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 53 سال یا 54 سال کی عمر تک تعدد ازدواج کا مسئلہ نہیں اٹھا، اس لیے کہ پہلی تھیں جا چکی ہیں اللہ کے پاس، دوسری تھیں مدینے آ گئیں، اور اب رخصت ہو کے ایک اور آ گئیں، تو 2 اب جمع ہوئی ہے، اور عمر ہو گئی آپ کی 54 سال۔ 54 سال کی عمر میں کتنی ازواج مطہرات ہیں؟ 2۔
یہ پھر سن 4 آ جاتا ہے ہجری۔ ایک خاتون ہے حضرت ام سلمہ، ان کے شوہر ہیں سلمہ۔ انہوں نے یہ شہید ہوئے ایک غزوے میں، بلکہ شہید بھی اس طرح سے ہوئے کہ ایک غزوے میں ان کے ساتھ ان کو زخم وخم آئے بہت، اور ہاتھ پہ زخم آئے تھے بہت، لیکن پھر اس کا علاج معالجہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مہینے کے بعد ایک سریے میں بھیج دیا، غزوہ وہ کہ جس میں بذات خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھیں، وہ غزوہ ہے۔ اور سریہ وہ ہے کہ آپ تو مدینے میں ہیں لیکن آپ نے لشکر بھیجا ہے، وہ سریہ کہلاتا ہے۔ ابھی وہ غزوے سے چوٹ کھا کے بیچارے تھوڑا ہی سب ٹھیک ہوئے تھے، پھر سریے میں بھیج دیا گیا ان کو۔ وہ جو زخم تھا وہ پھر کھل گیا، پھر شہید ہو گئے۔ ان کے 2 بیٹے ہیں، ایک عمر ہیں اور ایک عبداللہ ہیں۔ چھوٹے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام بھیجا ان سے، اور کیوں بھیجا حضرت سلمہ خود بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں جب زخمی ہو کے آئے تو مجھ سے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات سنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی تم کسی مصیبت میں آ جاؤ تو اللہ سے یہ دعا کرو، جب مصیبت آئے تو کہو انا للہ و انا الیہ راجعون، وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا انا للہ و انا الیہ۔ جب کسی مصیبت میں آؤ تو پہلے انا للہ پڑھو، اور پھر یہ کہو کہ اے اللہ یہ مصیبت جو مجھ پر آئی ہے اس کو خیر سے تبدیل فرما دے۔ یہ میں نے سنی بات، حضرت سلمہ فرما رہے ہیں، اور زخمی ہیں، انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے پیغام آیا کہ سلمہ شہید ہو گئے ہیں، میں پیغام بھیجتا ہوں آپ میرے نکاح میں آ جائیں۔ تو ام سلمہ نے جو جواب دیا ہے وہ یہ ہے، کہا نہیں میرا آپ سے نکاح ہو نہیں سکتا ہے، 3 وجوہات ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ میری عمر زیادہ ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ میں بچوں والی ہوں، اور کوئی خاتون رسول اللہ کے گھر میں ایسی نہیں آئیں جو اپنے ساتھ بچوں کو لائی ہوں، کوئی نہیں ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ میرا مزاج اس قسم کا ہے کہ وہ آپ کی اوپر آپ کی طبیعت پہ گرانی کا سبب بنے گا۔ میں جانتی ہوں اپنا مزاج کیا ہے۔ تینوں باتوں کا جواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمر تمہاری زیادہ ہے
تو تم سے زیادہ میری ہے، میری تو تم سے بھی زیادہ عمر ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ جو تم نے بتایا کہ میں بچوں والی ہوں، یہ بچے اللہ کے اور اس کے رسول کے ہیں، ان کی فکر نہیں کرو۔ اور تیسری بات جو تم نے مزاج کی بتائی ہے، میں دعا کروں گا کہ اللہ کرے تمہارا مزاج بدل جائے۔ حضرت سلمہ سے نکاح ہو گیا ہے، آئیے اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ حضرت سودا کی تو وہ بے سہارا ہو گئی، یہاں وہ صورتحال نہیں ہے، لیکن یہ تو سب کہتے ہیں کہ بھائی یتیموں کا حق ہوتا ہے اور یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے۔ سرکار مگر کیسے خیال رکھے یتیموں کا؟ سبحان اللہ، کوئی دنیا کا نہ پیغمبر، نہ کوئی مسلح، نہ کوئی ریفارمر آپ کو یہ تعلیم نہیں دے سکتا ہے۔ آپ تشریف رکھتے ہیں اپنی مجلس ہے، محفل ہے، صحابہ تشریف رکھتے ہیں، ایک شخص آئے، ایک صحابی آئے دوڑے ہوئے اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ غضب ہو گیا اور میں تو مر گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہا میرا بچہ 2 دن سے گم ہے، چھوٹا بچہ ہے، گم ہے، اور اس کی ماں بھی رو رہی ہے، میں بھی رو رہا ہوں، بہت برا حال ہے، روتے روتے بیان کرتا ہے۔ کہا اچھا صبر کرو۔ کہا بچے کا حلیہ تو بتاؤ۔ بچے کا حلیہ بتایا، ایسا 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 ایسا۔ محفل میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے کہتے ہیں یا رسول اللہ اس حلیہ کا بچہ تو میں ابھی آ رہا ہوں، میں نے فلاں جگہ کھیلتے ہوئے دیکھا ہے بچوں کے ساتھ اس کو۔ یہ جو تھا الٹے پاؤں دوڑا کہ میں جا کے اپنے بچے کو دیکھوں، جگہ بتاؤ جلدی کہاں ہے بچہ، یہ تو تڑپ رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، فرمایا یہ تو اللہ کی مہربانی سے تمہیں اپنا بچہ مل گیا ہے، ابھی پتہ چل گیا، تم میرے پاس آئے اور پتہ چل گیا بچہ کہاں ہے۔ لیکن سنو ایک بات، میں نے تمہیں اس لیے روکا، دوڑو مت، جب تم جاؤ وہاں پر جہاں تمہارا بچہ کھیل رہا ہے یا تھا، اور وہاں تم اپنے بچے کو دیکھو، اور بھی بچے ہوں گے وہاں پر، تو دوڑ کے میرا بیٹا کہہ کے اپنے سینے سے اسے مت لگانا، اس لیے کہ ان بچوں میں شاید کوئی اور بھی ایسا بچہ ہو کہ جس کا باپ نہ ہو، جو اسے میرا بیٹا کہہ کے پکارے، اس بچے پر کیا گزرے گی، اس کا خیال رکھنا، اس کو سینے سے چپٹانا۔ کون خیال رکھ سکتا ہے؟ اتنا خیال کون رکھ سکتا ہے؟ کہا جاؤ اپنے بچے کو دیکھو۔ یتیموں کے ساتھ سلوک تو اچھا ہونا چاہیے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ سے اگر نکاح نہ فرماتے تو یتیم بچوں کے ساتھ کیسے سلوک کیا جاتا ہے، یہ خانہ ہمیشہ کے لیے خالی رہتا۔ یہ دونوں بچے جو ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پل رہے ہیں، تربیت ہو رہی ہے ان کی۔
حضرت عبداللہ حضرت عمر ابو سلمہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا اور میں بڑے تھال میں کھانے کا رواج تھا، میں کبھی ادھر ہاتھ مارتا تھا، کبھی ادھر مارتا تھا، کبھی ادھر. فرمایا عمر ٹھہرو، فرمایا سم اللہ، اللہ کا نام لو کھانے سے پہلے، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور دانے ہاتھ سے کھاؤ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اور جو تیرے سامنے آتا ہے بس وہی اٹھا کے کھاؤ. اب آج کل تو لوگ جو ہیں پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، پرواہ نہیں ہے کسی بات کا، ادھر سے کھا لو ادھر سے کھا لو. بلکہ اب تو امریکہ والے برا مانتے ہیں اصل میں بڑی جلدی، تو کیا کریں برا مانتے تو. وہ قرآن تو کہتا ہے کہ یہ جو کھڑے ہو کے کھانا ہے یہ تو جانوروں کا طریقہ ہے، یأکلون کما تأکل الانعام. یہ کچھ بھائی آپ کے یہاں کا ایٹیکیٹ ہوگا ہو، لیکن اللہ نے جو تشبیہ دے دی وہ دے دی، اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ ایسے کھانا کھاتے ہیں جیسے جانور کھاتے ہیں، کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. گائے کھائے گی، بھینس کھائے گی، گھوڑا کھائے گا، سب کھڑے ہو کے کھاتے ہیں. آپ نے دیکھا کسی جانور کو بیٹھے بیٹھے کھاتے ہوئے جو چارہ چرنے والے ہیں؟ نہیں. پرندوں کی بات تو اور ہے، وہ بھی اڑتے ہوئے نہیں کھاتے، وہ بھی ایک جگہ سکون سے بیٹھ کے پھر کھاتے ہیں. کہتے ہیں اچھا اب مولانا فہد بیٹھے ہیں، میں کیا کہوں، لیکن چلیں اگر یہ بھی مولانا فہد ہیں تو چھوٹا موٹا مولانا تو میں بھی ہوں، تو میں بھی کوئی بات کہنے کا حق تو رکھتا ہوں. ایک مولوی صاحب ایک دعوت میں تھے، اب وہ ایسا ہی تھال رکھا ہوا تھا اور انہوں نے دیکھا کہ مرغی رکھی ہوئی ہے اس میں، لیکن ان کی پہنچ سے ذرا دور ہے. اب اور تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، بس انہوں نے خود ہی اجتہاد کیا کیا کرنا چاہیے. انہوں نے وہ تھال جو ہے گھمانا شروع کیا ایسے. وہ اپنے سامنے مرغی آ گئی تو اس کے بعد پھر کھانے کے بعد کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا حرکت کی، یا آپ نے مرغی کو یوں ادھر سے یوں کر کے گھما کے کہنے لگے یار تم سمجھے ہی نہیں ہو، بات یہ تھال میں تو رکھی ہوئی تھی لیکن اس کی ٹانگیں جو تھیں وہ قبلے کی طرف ہو رہی تھی. تو فرمایا کہ خود ما یلیک، کھاؤ وہ جب. ان دو یتیموں کی پرورش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، اتنی شفقت سے، اتنی لاڈ سے، اتنے پہ. اور پوری زندگی میں تعلیم تو ہے، عملی سلوک یتیم بچوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے وہ ان خاتون کے جو بچے ہیں ان کے ساتھ کیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی میں یتیموں کے ساتھ ان کے ساتھ سلوک کا خانہ جو ہے وہ بھی خالی نہیں ہے، وہ بھی بھرا ہوا ہے. یہ حضرت سلمہ ہے. پھر میں بتا چکا آپ کو حضرت زینب بنت جوش، پھر حضرت حفصہ کا نکاح بعد میں ہوا ہے.
اور سن 5 ہجری میں ہوا ہے حضرت جویریہ کا. یہ بن المستلق ایک قبیلہ ہے جس کے بارے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کبھی بھی کسی مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں یہ پیچھے نہیں رہے ہیں. بن المستلق اور جناب یہ ایک بن المستلق ایک غزوہ ہوا ہے اور وہاں سے قیدی آئے ہاتھ میں, اسارا آئے, قیدی, مال غنیمت آیا, سب کچھ آیا, اور ان قیدیوں میں حارث تو بھاگ گیا جو ان کا باپ ہے جویریہ کا. یہ پکڑی گئیں اور جب پکڑی گئیں تو آ گئیں قیدیوں میں آ گئیں, اور جو طریقہ تھا اسلام کا کہ مال غنیمت بھی نبی تقسیم کریں گے, اور کون آدمی ہے, کیسا ہے, کس کے, اس کے کفالت میں مردوں کو بھی دیا جائے گا, عورتوں کو بھی دیا جائے گا, جس کا نام بعد میں مخالفین اسلام نے یہ رکھا کہ غلامی نہیں ہے. آج نہیں ذکر کرتا غلامی کا ذکر بعد میں کروں گا انشاءاللہ. حضرت جویریہ آ گئیں. ایک صحابی ہیں ثابت ابن قیس, کہا ثابت یہ تم لے جاؤ ان کو, یہ تمہاری ہے. وہ لے آئے, اور سردار کی بیٹی, مکھی نہ بیٹھنے دے ناک پہ, ثابت کے پاس آ گئیں. خبردار ثابت, مجھے ہاتھ مت لگانا. انہوں نے کہا بھائی کیوں, میں تمہارا کہنا مانوں گا, نبی نے مجھے دیا, یا میں کہ نہیں, مجھ سے مکاتبت کرو. مکاتبت کے کیا معنی؟ ٹھیک ہے میں اس وقت تو تمہاری قید میں آ گئی ہوں, مجھ سے لین دین کرو, ایک رقم طے کرو, مجھے چھوڑو. حضرت ثابت نے پوچھا رقم کہاں ہے؟ بھائی تو خود قیدی ہے, تو رقم کہاں سے آئی تیرے پاس؟ کہا رقم کہاں ہے؟ کہ اس کو مت چھوڑو, اس بات کو, رقم کہاں ہے, وہ میری ذمہ داری ہے. بس مجھے تم ایسا کرو کہ مجھے اپنے نبی کے پاس لے چلو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہاں تک مجھے لے جاؤ بس. کہا چلو. حضرت ثابت ان کو لے کے پہنچے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میں نے مکاتبت کر لی ہے ثابت سے, تو اتنے میں ہوئی ہے, وہ رقم بتائی, اتنا سونا ہی ہے جو بھی. اور دیکھیں آپ کیا سبحان اللہ کیا سادگی ہے. کہا یا رسول اللہ رقم تو میرے پاس ہے نہیں. واہ بھائی رقم بھی نہیں, پھر کہیں کے لیے آئیے. یا رسول اللہ رقم تو میرے پاس ہے نہیں. اب دو صورتیں ہیں, یا تو آپ مجھے رقم دے دیں اور میں ثابت کو دے کے اپنی جان چھڑاتی ہوں, اور یا پھر یہ ہے کہ مجھے اپنے باپ سے رابطہ کرنے دیں, میں منگواتی ہوں وہاں سے. آپ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مکاتبت کرنے کے لیے جو رقم طے ہوئی ہے چلو وہ تمہیں دے دیتا ہوں.
لیکن وہ رقم اگر میں دے دوں تو میں اپنے پاس سے، تو تم مجھ سے بھی مکاتبت کرو گی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ یہ تو دیجئے پہلے، اس سے تو فارغ ہوں میں، اس کو تو دے کے وہ ثابت کو دے دیا۔ ادھر بنی مستلق کے اندر سردار جو ہیں وہ یہ مشورہ کر رہے یار یہ تو بڑا غضب ہو گیا ہے، ہماری بیٹی رہ گئی وہاں پر، اس کو تو ہر قیمت پہ لانا ہے۔ چلو محمد جو ہیں بڑے اخلاق والے ہیں، کچھ بھی ہے، جب ہم آئیں گے فریاد لے کے کہ ہم اپنی بیٹی کی عزت کی خاطر آئیں، وہ ہماری بات سنیں گے۔ وہ لوگ وہ بھی پہنچ گئے جی، اور اپنی بیٹی کے پاس جویریہ کے پاس جا کے کہا چلو بھائی، اور لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں، میں نے تو مکاتبت کر لی ان سے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رقم مجھے دے دی اس کو آدمی کو دینے کے لیے۔ انہوں نے کہا اس کے باپ نے اور جو آئے تھے بنی مستلق کے لوگ وہ ہم ادا کر دیتے ہیں، چلو۔ وہ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، کہا وہ آپ نے جویریہ کو رقم دی ہے، پیسے دیے، سونا دیا، یہ لیں آپ کتنا؟ فرمایا یہ تو ٹھیک ہے، لیکن اب میں تم سے ایک بات کہتا ہوں کہ اس کو جویریہ کو اپنے ساتھ لے جانے سے پہلے خود اس کی رائے بھی پوچھ لینا۔ اب یہ بنی مستلق کے لوگ جو ہیں، باپ بھی اس کا آیا اور کہا کہ ہم گئے تھے رسول اللہ کے پاس، وہ کہتے ہیں کہ جویریہ سے پوچھ لو، وہ رسول اللہ کے نکاح میں آنا پسند کرتی ہے یا یہاں سے مکاتبت کروا کے بنی مستلق میں دوبارہ واپس جانا چاہتی ہے۔ باپ کو اور بنی مستلق کے لوگوں کو جواب دیا، اس سے بڑھ کے میرے لیے کوئی نعمت نہیں ہو سکتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آؤں، میں تمام رقم اور تمام مال و دولت کو لات مارتی ہوں۔ بنی مستلق کے لوگ اپنا ڈانٹ نیچے کیے ہوئے چلے آئے۔ بس ادھر کیا ہوا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئیں اور یہ خبر پھیل گئی، تو اور جتنے صحابہ تھے جن کے پاس بنی مستلق کے لوگ قیدی بن کے آئے اور دیے گئے، انہیں پتہ چلا کہ یار یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تو خاتون آ گئی ہماری قبیلے کی۔ تو صحابہ جو ہیں انہوں نے کہا کہ یار کچھ بھی ہے، ہم لوگ اتنے بے غیرت نہیں ہیں، اب تو یہ جویریہ جو ہے اب تو یہ ہماری سسرال کی رشتہ دار ہو گئی، اس کے خاندان والے جو ہمارے پاس قید بنا کے بھیجے گئے ہیں یہ سارے کے سارے اب تو ہمارے سسرالی ہیں۔ سب نے جتنے بھی صحابہ تھے ایک ساتھ تمام قیدیوں کو سب نے آزاد کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی میں نے جویریہ سے زیادہ خوش نصیب عورت کوئی نہیں دیکھی، اپنے قبیلے کے لیے اتنی اس نے بابرکت ثابت ہوئی ہے کہ ایک عورت کی وجہ سے پورا قبیلہ کا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے۔ اس شادی کا پس منظر یہ ہے، ایک نام بڑا مشہور ہے، حضرت ام حبیبہ، اور آپ کو پتہ ہے یہ کس کی بیٹی ہے؟ ابو سفیان کی۔ ابو سفیان کی تو ان کی پتہ نہیں کیا پیاس تھی خون کے رسول اللہ کے ساتھ اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ، وہ بجھتی نہیں تھی کسی طرح۔ ہوا یہ کہ یہ اور ان کے شوہر جو ہیں
یہ ہجرت کر کے چلے گئے حبشہ. چلے تو گئے لیکن وہاں جا کے ان کا شوہر جو تھا وہ کرسچن ہو گیا. اب کیا کریں؟ دوسرا ملک پناہ لیے ہوئے، اب کیا کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی کہ ام حبیبہ جو ہیں، سبحان اللہ، میں کہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے نہ سیاستدان کوئی بڑھ کے ہے، نہ رحم کرنے والا کوئی بڑھ کے ہے، نہ پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنے والا کوئی بڑھ کے ہے، نہ یتیموں کے حقوق ادا کرنے والا کوئی ہے. آپ کو پتہ چلا کہ ام حبیبہ کا شوہر نصرانی ہو گیا. یہ نہیں بھیجا پیغام نجاشی کو کہ جی یہ ہمارے قبیلے کی ہے، اس کو واپس کر دیں، ڈپلومیٹک ذرائع استعمال کریں. نہیں، نجاشی کو یہ پیغام بھیجا کہ میرے نکاح کا پیغام میں آپ کے ذریعے سے بھیج رہا ہوں، ام حبیبہ سے منظوری لیجئے. سبحان اللہ. ام حبیبہ سے ذکر کیا نجاشی بادشاہ نے، بھائی تمہارے نبی کا تو پیغام آیا تم سے نکاح کا، اور مجھے تمہارا ولی بنایا ہے. بولو کیا رائے؟ کہا بس رسول اللہ نے پیغام بھیجا، آپ کو ولی بنایا، آپ تو ہیں ہی ولی، دیں اجازت. کہا نہیں اجازت نہیں، نکاح بھی میں ہی پڑھاؤں گا. یہ ام حبیبہ کا نکاح نجاشی بادشاہ نے پڑھایا ہے، اور اس طریقے سے وہ آپ کے حرم میں آئی ہیں. ابو سفیان کو اطلاع ملی، ام حبیبہ مسلمان ہو گئی. سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہا محمد بہت بہادر ہے، ان کی ناک کوئی نیچی نہیں کر سکتا. ہم ساری دنیا کی ترکیبیں لڑا رہے ہیں کہ کیسے ان کو ذلیل کریں، کیسے ان کو ذلیل کریں. محمد نے ایک ہی بار میں ہمارے سارے خاندان کو ذلیل کر دیا. محمد جیت گئے. یہ باپ کے الفاظ ہیں بیٹی کے لیے. اس شادی کا پس منظر یہ ہے. میں آپ کو بتا چکا کہ 58 سال کی عمر تک ابھی اتنی نکاح نہیں ہوئے جس 4 شادیوں کی نکاح کی جو اجازت ہوئی تھی، تو اس وقت تو کم سے کم 4 ہوتی. جب اللہ کی اجازت بھی آ گئی، جب بھی 4 نہیں ہے، اور 58 سال کی عمر تک. یہ آخر کے 2-3 سال ہیں، اس میں اور 2-3 جو ہیں، کوئی 6 مہینے کوئی 3 مہینے کے لیے. اس طریقے سے پس منظر یہ ہے. اس کا مطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ یہ آج تک یہ تہمت یا الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ہوس آپ میں تھی اور آپ میں شہوت زیادہ تھی، حقیقت یہ ہے آئینے میں اپنا منہ نظر آتا ہے، کسی اور کا منہ نظر نہیں آتا ہے. اور اگر آپ کو دیکھنا ہو تو کسی بھی جانور کے آگے آئینہ رکھ دیجئے. آپ دیکھیے وہ کیا کرے گا. طوطے کے آگے رکھیے، بلی کے آگے رکھیے، کتے کے آگے رکھیے، بس وہ یہ سمجھتا ہے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے
جنگل کا بادشاہ جو ہے شیر ہے، اور وہ اس نے کہا اب یا تو روز میرا ایک راشن طے کر دو، میرا کھانا مقرر کر دو، ورنہ میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، سب کو آ کے ملیا بیٹ کر دوں گا۔ اس نے کہا جی نہیں، بالکل ہم بالکل جیسا آپ نے فرمایا، روز آپ کو ایک تازہ آپ کو بھیج دیں گے اللہ کاٹے، جو آپ فرمائش کریں۔ ہوتے ہوتے نمبر لومڑی کا آیا، مولانا نے حکایت لکھی ہے، لومڑی کا آیا، اس نے کہا کیا کروں، سوچتی رہی، دیر ہو گئی، یہ ٹہل رہا ہے، ابھی تک نہیں آئی، آج لومڑی کا نمبر تو آئی نہیں، کیوں نہیں آئی، کیا بڑی دیر سے آئی، یہ بالکل تیار بیٹھا ہے کہ ایک جھپٹا مار دو۔ اور کہا صبر، آپ بادشاہ ہیں، آپ میری بات بھی تو سنیں۔ کیا ہے وہ، میں تو بالکل آپ وقت سے پہلے ہی آ جاتی، وقت پہ کیا، میں تو پہلے ہی آ جاتی، رات ہی سے آ کے بیٹھ جاتی کہ صبح کھا لیجیے گا۔ میں آ رہی تھی، وہ راستے میں مجھے یہ ملا، مجھے ایک شیر اور ملا مجھے، اور اس نے کہا کہاں جا رہی ہو، میں نے کہا بادشاہ کے پاس۔ اس نے کہا بادشاہ تو میں ہوں۔ اس نے کہا میں ہوں۔ اس نے کہا اچھا بھوک میری سب گئی، پہلے بتا بادشاہ کہاں ہے۔ اس نے کہا آپ چلیں گے، دیکھیں گے آپ، چلیں۔ اب بادشاہ سلامت پیچھے پیچھے جا رہے ہیں، لومڑی آگے آگے جا رہی ہے، لے آتے ایک کنویں کے کنارے پہ کھڑا کر کے کہا دیکھیے اس کے اندر گھسا ہوا ہے۔ اس کے اندر جو جھانکا اس نے دیکھا تو واقعی ایک اپنے جیسا اس کو نظر آیا۔ اس کی تو برداشت ختم ہو گئی، اس نے چھلانگ لگائی، لومڑی نے شکر ادا کیا اور کہا کہ جنگل والے سب، تمہاری جان سب کی چھوٹ گئی۔ بات یہ ہے جتنے جانور ہیں دنیا میں جن کی کوئی تہذیب نہیں، جن کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، جن کا کوئی کیریکٹر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آئینے میں جب اپنی شکل دیکھتے ہیں، ایک بدو کا بھی واقعہ ہے، ایک بدو نے پہلے آئینہ دیکھا نہیں تھا، اس نے نہیں دیکھا تھا، دیکھا ایک چمکدار چیز ہے صحرا کے اندر، اٹھا کے دیکھا، اب بدو تھا، بد شکل، کالا، جب دیکھا اٹھا کے پھینکا اور کہا کمبخت اتنا بدصورت ہے، جبھی تو کوئی پھینک کے گیا ہے تجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاف اور پاکیزہ اور طاہر اور مطہر آئینے میں یہ غلیظ جب اپنی شکلیں دیکھتے ہیں تو ان کو اپنی شکلوں میں وہ سمجھتے ہیں کہ محمد ایسے ہیں، حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کا کوئی کمپیریزن، کوئی مقابلہ تمہاری تہذیب سے یا تمہارے کسی بھی ترقی سے نہیں کیا جا سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے ہیں، اور انشاءاللہ آج اگر امت مسلمہ کسی وجہ سے، اگر آج اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے اگر مختلف جگہوں پر عتاب کا شکار ہے، یقیناً جس دن اپنے نبی کی تعلیمات کو دوبارہ اپنے ہاتھوں سے پکڑے گی مضبوط اور حبل اللہ کو پکڑ لے گی، انشاءاللہ ہمارا کھویا ہوا وقار اسی دن واپس آئے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو وہی غلبہ اور فروغ جو پہلے حاصل تھا وہ انشاءاللہ حاصل ہو کے رہے گا۔ شرط یہ ہے، سفر ہے شرط، مسافر نواز بہت دیر ہے، ہم نبی کی سیرت پر عمل کرنا شروع کر دیں اور نتائج
آنا شروع ہو جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمدللہ۔